ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنے تمام ناظرین کے حق میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ انہیں رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور دوسری خوشخبری یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، پیدا کیا، تو رسول کی اس آمد کو، مکے میں پیدا ہونا، مکے میں مولود ہونا، سرکار کی میلاد ہونا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے من اللہ علی المومنین کہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق کی اللہ نے احسان کیا، علی المومنین، ایمان والوں پر۔ کون سا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو حضرت عبداللہ کے گھر میں رسول پیدا ہوئے، یہ جو میلاد ہوئی، سیدہ آمنہ کے آنگن میں جو تشریف لائے، یہ میلاد صرف عام میلاد نہیں، عام پیدائش نہیں، عام جنم نہیں ہے، یہ کوئی عام برتھ نہیں ہے، یہ ایک نبی کی میلاد ہے۔ اور یہ سب کے لیے یہ احسان نہیں ہے کہ سب میلاد النبی منائیں، سب شکرانہ ادا کریں رب کا کہ اس نے نبی کا میلاد، نبی کی ولادت اور نبی کا مولود، اس پر سب کا خوش ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ سب پر احسان بھی تو نہیں ہے، یہ تو لقد من اللہ علی المومنین، ایمان والوں پر ہے۔ تو میلاد النبی کا جشن ہو یا یاد ہو، یادگار منانا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا وہ دن ہو، تو یہ صرف ایمان والے ہی کریں گے، کیونکہ ایمان والوں ہی پر صرف احسان ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے نبی ہیں کہ انہیں آخری کتاب، اسی آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن پاک پوری امت کو عطا کیا، دین پھیلایا۔ دو بڑی نعمتیں نبی سے ہمیں اور ملی، اسلام ملا، قرآن ملا، دو بڑی نعمتیں ملی جنہوں نے ہمارے اسلام کو بچایا۔ انہوں نے ایک جماعت ہمیں دی، جماعت صحابہ، اور ایک اپنا گھر اور گھرانہ عطا فرمایا، اہل بیت اطہار۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ دو صفت جس میں ہے وہ صحابی ہے۔ وہ جماعت صحابہ میں آیا، اور جو رسول کے پریوار کا حصہ بنا وہ اہل بیت۔ کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلایا، کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کے پیغام کو اتر دکھن پورا پچھم پہنچایا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جد و جہد نے، قربانیوں نے عرب سے عجم تک اسلام پھیلایا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رسول پاک کی زندگی میں سب سے پہلے اہل بیت ہیں۔
رسول پاک کے زندگی میں صحابہ آئے ہیں 40 سال کے بعد. 40 سال کی عمر شریف میں جب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہیں صحابہ کہتے ہیں, اور یہ حضور کی میلاد کے 40 سال کے بعد. اور 25 سال کے جب سرکار تھے تو اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کی حرم محترم بن کر کے زندگی میں داخل ہوتی ہیں. یہ اہل بیت کی شروعات ہوئی. یعنی رسول پاک کے اہل بیت اس وقت وجود میں آتے ہیں جب سرکار کی عمر شریف 25 سال کی ہوتی ہے, اور صحابہ کرام اس وقت شامل حیات ہوتے ہیں جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے. مکے میں نبوت کے اعلان کے بعد جن تکلیفوں کو اٹھانا پڑا ہے اس میں تو صحابہ بھی شامل ہے, لیکن 25 سال کی عمر کے بعد سیدہ خدیجہ کا زندگی میں شامل ہونا, اور اس کے بعد ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی سامنے ہونا. اب جب ہم اختصار کے ساتھ غور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کام لیا اور اہل بیت سے کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کو پھیلانا ہوا تو رسول پاک نے صحابہ کو آگے بڑھایا. بدر و احد, خیبر و خندق کا معرکہ ہو, صحابہ کرام کو آگے بڑھایا. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہو, صحابہ کرام کو آگے بڑھایا. سیف اللہ, خالد بن ولید تقریباً چھوٹی بڑی 325 لڑائیوں میں حصہ لیا. صحابہ کرام کو موقع دیا گیا. مصر کو فتح کر قادسیہ کو مفتوح کیا, سیریا شام پر اسلام پھیلاتے جا رہے ہیں. ریاست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کرام کو آگے بڑھایا. اور پھر ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے ایک ریاست کی تشکیل ہو گئی کہ بوسورتھ اسمتھ کو بھی کہنا پڑا, وی کانٹ فائنڈ اینی another man in history like Muhammad who performed the duties of 3 men at the same time, for he was the founder of a religion, he created a new kingdom and he gave birth a new nation. اس نصرانی کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ رسول پاک نے ایک عادلانہ ریاست کی تشکیل کر دی, قوم مسلم کو منایا اور اسلام کو پھیلایا. یہ 3 کام اکیلے کرنے کی پوری دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس نے یہ تینوں کام کیا ہو. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد صحابہ کرام کو انعامات بھی ملے. انہوں نے بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, یرموک میں جنگ لڑی, جہاد کیا, تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا. نبی کریم کے بعد جو پہلا خلیفہ وہ صحابی رسول, دوسرا صحابی رسول, تیسرا صحابی رسول, چوتھا صحابی رسول. بصرہ کا گورنر صحابی رسول, شام کا گورنر صحابی رسول, مصر کا صحابی رسول. ملتا گیا, انعامات ملے, عامل بنے, گورنر بنے, حاکم بنے. اہل بیت یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. فاطمہ زہرا کی اولاد کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. چونکہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو, اپنے حبیب کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ نظام بنایا کہ جب اسلام پھیلانا ہوگا تو جماعت صحابہ آگے بڑھے گی، کوئی مسلمان صحابہ کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ پھیلانے والے ہی صحابہ ہیں. انہوں نے پھیلایا نہ ہوتا تو مسلمانوں نے اسلام پایا نہ ہوتا. تو پھیلانے کی ذمہ داری وہاں دی گئی اور اس کی انہیں عزتیں بھی بخشی گئی. لیکن یزیدی آندھی آئی، کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک یزید، کیونکہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ہماری جان کا دشمن ہے، یزید تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. یہ کورونا تو ہمیں شہادت کا درجہ دے گا اور وہ ہمیں جہالت کا درجہ دے رہا تھا، ضلالت کا درجہ دے رہا تھا. اس یزیدی وائرس سے ٹکرانے کے لیے دین اسلام کے نام پر جب خطرے میں آنے لگا، روح قرآن پر جب حملہ ہونے لگا، تو تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام کو بچانے کا مسئلہ سامنے آیا تو کربلا کی دھرتی پر امام حسین کو رکھا گیا. اہل بیت آگے بڑھتے ہیں، فاطمہ کا لال آگے بڑھتا ہے، فاطمہ کی اولاد آگے بڑھتی ہے، رسول کا کنبہ آگے بڑھتا ہے، رسول کا خاندان آگے بڑھتا ہے، اور اہل بیت اطہار کربلا میں یزیدی طاقت سے مورچہ سنبھالا، یزیدی طاقت کے خلاف ٹکراؤ مول لیا اور یزیدی قوت کو خاک میں ملایا. بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں اسلام پھیلانے کا مسئلہ تھا، کربلا میں اسلام بچانے کا مسئلہ تھا. اسی لیے ایک دانشور کہہ گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اب ہمیں دو کیریکٹر رسول پاک کے دربار سے، گھرانے سے، گھر سے، در سے دو کیریکٹر ملتا ہے، ایک اسلام پھیلانے والا، ایک اسلام بچانے والا. صحابہ کرام میں اکثریت نے اسلام کو پھیلایا ہے اور اہل بیت کی اکثریت نے اسلام کو بچایا. یہ سلسلہ پھر ایسا چل پڑا کہ جب حکومتیں ذمہ داریوں سے بھٹکنے لگیں، عادلانہ نظام ختم ہونے لگا، انصاف ختم ہونے لگا، تو پھیلانے کا کام، صحابہ کرام کی اس سنت پر چلنے کا کام اولیاء اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا. ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز آئے اسلام پھیلانے کے لیے. پنجاب کی دھرتی پر بابا فرید گنج شکر پہنچے اسلام پھیلانے کے لیے. سندھ میں اور ہند میں اولیاء کرام کا قافلہ آیا پھیلانے کے لیے. جس لکھنؤ میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، یہاں مخدوم مینا تشریف لائے اسلام پھیلانے کے لیے. ایودھیا سے 50 میل دور پر ایک خانقاہ ہے جہاں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی آئے اسلام پھیلانے کے لیے. بہار شریف میں شرف الدین یحییٰ منیری نظر آ رہے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے. بنگال کی دھرتی پر اسلام پھیلانے کے لیے شیخ الحق پنڈوی. یعنی اسلام پھیلانے کا کام اولیاء کرام نے لے لیا. اب ظاہر ہے کہ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف اولیاء اللہ سے پہنچے گی. یہی اسلام پھیلا رہے ہیں، انہی کو ختم کر دیا جائے، اسلام پھیلنا بند ہو جائے گا. تو اس نے جماعت بنائی جس کا ایک ہی ایشو ہے کہ اولیاء اللہ کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو درگاہوں سے کتنا دور لے جا سکتے ہیں، کیونکہ درگاہوں ہی میں اولیاء اللہ آرام فرما ہے. اولیاء اللہ کسی مرکز میں تو لیٹے نہیں ہیں، اولیاء اللہ کسی دارالعلوم میں تو نہیں لیٹے ہیں نا، اولیاء اللہ مدرسے میں تھوڑی آرام فرما ہے. اولیاء اللہ تو درگاہوں میں. یہ گلاب کا پھول نہیں چڑھا سکتے یہ،
اور جس نے مسلمان بنایا، اسلام پھیلایا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر کے گلاب کا ایک پھول اس کی مزار پر رکھ نہیں سکتے۔ ان کو تکلیف ہے کہ تم کیوں یہاں آئے، کیوں اسلام لے آئے، کیوں آپ اسلام لے آئے؟ اور کیا بھائی، غریب نواز سے کسی کا کیا جھگڑا ہے؟ محبوب الہی خواجہ نظام الدین سے کیا تکلیف ہے کسی کو؟ ایک ہی تکلیف ہو سکتی ہے، انہوں نے اسلام کیوں پھیلایا۔ اور جب ان سے یہ تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام سے تکلیف ہے۔ اور جس جماعت کو اسلام سے تکلیف ہو، ہم اس جماعت سے کیوں نہ تکلیف محسوس کریں؟ ہم تو 180 سال سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، 180 سال سے ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ہندوستان تو ابھی یہ 6 مہینے سے تکلیف محسوس کر رہا، ہم 180 برس سے انہیں جھیل رہے ہیں۔ ہمارے صبر کو دیکھیے کہ ہم اولیاء اللہ سے تب بھی جڑے ہوئے تھے کیونکہ ہمیں اسلام انہی سے ملا ہے، اور آج بھی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اسلام انہی سے ملا ہے، اور جڑے رہیں گے کیونکہ اسلام ہمیں انہی سے ملا۔ تو اب دو کردار ہیں، ایک اولیاء کرام جو اسلام پھیلاتے تھے، پھر جب اس پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، باطنیوں نے اپنے طریقے سے اسلام پر حملہ کیا، معتزلہ نے اپنے مزاج کے حساب سے حملہ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے حملہ کیا، کسی نے خروج اور رفض کے ذریعے حملہ کیا۔ حملے ہوتے رہے، یہ نام بدلتے رہے، مگر سارا حملہ اولیاء کرام پہ ہوتا رہا، کیونکہ اولیاء کرام کے آنے سے انہیں یہ تکلیف تھی کہ اب جب نبی نہیں آ رہا ہے تو اس کی جگہ یہ کیوں آ رہے ہیں، اور نبی کی جگہ اگر یہ آ رہے ہیں تو یہ نبی کا کام کیوں کر رہے ہیں، اور اگر نبی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اوریجنل اسلام کیوں پھیلا رہے ہیں، اور یہ اوریجنل اسلام پھیلا رہے ہیں اور دلوں میں اتنا اتر جاتے ہیں کہ لیٹے ہیں قبر میں اور حکومت ہے دلوں پہ، لیٹے ہیں قبروں میں، حکومت ہے سروں پر۔ اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے کہ یہ ایک چادر چڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بھی اسلام پوچھو کہ تم درگاہ پہ گلاب کا ایک پھول رکھ سکتے ہو، وہ حرام کہے گا، وہ شرک کہے گا۔ حالانکہ شرک تو ہوتا ہی نہیں، اللہ کی تو کوئی قبر ہی نہیں ہے کہ قبر پہ پھول رکھنا شرک ہو جائے، اللہ کا قبر سوچنا ہی کفر ہوگا۔ لیکن پھر بھی جہالت میں، مختصر یہ کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسلام پھیلانے والے کون ہیں، اب اس کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بچانے والے کون ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آپ سے، 180 سال پہلے بھارت کی دھرتی پر کوئی بدعقیدہ دو ہی فرقے تھے، ایک سنی تھے، ایک شیعہ تھے۔ یہی اکبر کے زمانے میں سنی اور شیعہ تھے، جہانگیر کے زمانے میں سنی شیعہ تھے۔ عبادت خانے کو مسافر خانہ بنا رہے ہیں، جہاں سجدہ کیا جائے اسے کچن بنائیں گے۔ یہ کہاں تھے؟ آپ مغلوں کے زمانے میں نہیں تھے، آپ خلجیوں کے زمانے میں نہیں تھے، آپ بلبن کے زمانے میں نہیں تھے، آپ تھے ہی نہیں، تو 800-900 سال سے حکومت آپ کی ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے آپ کہتے ہو چینل پہ بیٹھ کر کے کیا 8 سال سے 9 سال سے ہماری حکومت ہے؟ ابے وہ بادشاہوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ راجاؤں کی حکومت تھی، ہندوؤں کی نہیں تھی۔ مراٹھوں کی حکومت، نظام کی حکومت، مغل کی حکومت، غلام ونش کی حکومت، مذہب کی کہاں تھی؟ اسی لیے مذہبی لڑائی نہیں ہوتی تھی ان کے زمانے میں۔ تو جب اکبر کے زمانے میں دین الہی کا فتنہ آیا تو مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی آئے اور انہوں نے اسلام کو بچایا۔ یہ سنی مسلمان اور ہمارے امام جو ہے نا، یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اکبر جیسے، جس کو ہندی میں جانے کیا کیا مہابلی اور کیا کیا کہتے ہیں، ذل الہی کہا جاتا تھا اس کو، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اکبر تھا۔ ٹکرا گئے امام ربانی مجدد الفسانی، مسلمان کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ کس چیز سے؟ دین الہی کی، نئے فتنے سے بچایا۔
اور جب شاہ اسماعیل دہلوی انگریزوں کے چکر میں پڑ کے مسلمانوں سے لڑے، انگریزی قوت کو حکومت بڑھایا، بالا کوٹ میں مسلمانوں نے مارا. ہمیں حکومت انگریزوں کی تھی تو مسلمان نے کیوں مارا ان کو؟ انگریزوں سے لڑنا چاہیے تھا، یہ پٹھانوں سے لڑنے کیوں چلے گئے؟ اس وقت اس فتنے سے بچانے کے لیے امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی میدان میں آئے. کون فضل حق خیر آبادی؟ جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. کون فضل حق خیر آبادی؟ جس نے برٹش سامراجواد سے پنگا لیا. کون فضل حق خیر آبادی؟ جس نے ثابت کیا کہ ہندوستان پر یہ جابرانہ حکومت، انگریزوں کو باہر نکالو، ان سے جہاد کرو، جہاد کا فتویٰ دیا. ان کو انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا دی گئی. ہم سنیوں کے امام، ہندوستان کے سارے اہل سنت و جماعت و درگاہ کے ماننے والے سنیوں کے امام کو کالا پانی کی سزا انگریزوں نے دیا، اور انہوں نے وہاں معافی نہیں مانگی اور نہ معافی مانگ کر واپس آنے کی سوچا. آخری سانس بھی انہوں نے کالا پانی میں لیا، اور آج بھی انڈمان نکوبار میں ان کا مزار پاک ہے. وہ سنیوں کا امام انگریزوں کی ظلم و جبر سے شہادت کا جام پی رہا ہے، اور یہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی کی جماعت انگریزوں سے انعام لے رہی ہے، انگریزوں کی حمایت میں جا رہے ہیں. کبھی سکھوں سے لڑتے ہیں تاکہ انگریزی طاقت بڑھ جائے، کبھی مسلمانوں سے یہ لڑتے ہیں کہ انگریزی طاقت بڑھ جائے. تو بچانے کا کام فضل حق خیر آبادی نے کیا. یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، ان کے بعد بھی بچانے والوں کی ایک لمبی لائن ہے. جیسے جیسے فتنہ بڑھتا گیا بچانے والے آتے گئے. امام فضل حق خیر آبادی جب وہ چلے گئے تو امام اہل سنت عبد القادر بدایونی نے مورچہ سنبھالا. فتنے سے بچانے کے لیے فضل رسول بدایونی منظر عام پر آئے. اسی فتنے سے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اترے، پوری جماعت کے ساتھ اترے. محدث کچھوچھوی ساتھ کھڑے ہیں، محدث لاہوری ساتھ میں کھڑے ہیں، صدر الافاضل ساتھ میں ہے، صدر شریعہ ساتھ میں ہے. علماء اہل سنت کا قافلہ ہے جو ہندوستانی سنی مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا کام کر چکا ہے، اور آج بھی وہ علماء حق کام کر رہے ہیں. اس لیے ناظرین، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اسلام پھیلانے والے کو دیکھیں تو اسے سنت صحابہ سمجھیں، اور جب اسلام بچانے والا کوئی دکھائی پڑے تو اسے سنت اہل بیت سمجھیں. پھیلانے کا کام بھی اللہ والوں نے کیا ہے، بچانے کا کام بھی اللہ والے کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.